السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی مشین سائنسدانوں نے ایجاد کر لی ہے کہ اب ہم جو ہیں، اب جو انسان ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ کے حساب سے بچے کو جو ہے اس کی شکل اور اس کا جو خد و خال ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو تھوڑا سا ماضی کی طرف جا کر دیکھیں اور قرآن کی طرف جا کر دیکھیں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو عورت ہے اس کو آدم علیہ السلام کے لیے اس لیے تیار کیا، اس لیے بنایا کہ تم لوگ دنیا میں جاؤ اور اپنی نسل کو جو ہے بڑھاؤ، اضافہ کرو اپنی نسل میں اور دنیا میں رہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا مقصد کیا تھا؟ عورت کو جھاڑو پوچھے کے لیے نہیں بنایا اللہ نے کہ جاؤ جھاڑو پوچھا لگاؤ، کمرہ سنوارو، صاف ستھرا کرو، ٹھیک ہے نا، باورچی خانے کے کام کاج کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کو بنایا گیا تھا کہ مرد کی نسل کو جو ہے وہ آگے بڑھائے اور اس کی جو ہے خدمت کرے، اور اپنے شوہر کی اور اپنے جو بچے کی ان کی خدمت کرے، یعنی ان کی حفاظت کرے، ان کو اچھے سے اچھا جو ہے ان کے ساتھ خوش رہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں تھا کہ جھاڑو پوچھا دے۔ بہرحال اس جو عورت ہے اس سے یہ حق بھی چھین لیا جا رہا ہے کہ مشین تیار کر کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ کسی عورت کے اور اسپرم جو ہے وہ مرد کا، اگر تو یہ میاں بیوی کا ہو جن میں نکاح ہوا ہو تو پھر بچہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسپرم کسی غیر مرد کا ہوگا اور جو ایگ ہے وہ کسی اور عورت کے جن میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا نکاح کا، تو وہ بچے جو وہ دنیا میں آئیں گے وہ حرام کے ہوں گے۔ پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ تقریباً 80 یا 90 کی دہائی سے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ کسی اور عورت کی کوکھ میں کسی اور بندے کا جو مرد کا اسپرم ڈال کے بچہ پیدا کیا جاتا تھا، بعد میں انہیں اس عورت سے جب ڈیلیوری ہو جاتی تھی، دنیا میں بچہ آ جاتا تھا، واپس لے لیا جاتا تھا قانونی طور پر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بچے بھی حرام کے تھے، اور یہ جو مشین میں بچے پیدا ہوں گے اس طرح کے جن کے نکاح کے علاوہ عورت اور مرد ہو کا جو اسپرم الگ الگ ہوں گے، ایگ کسی عورت کے بغیر رشتے کے اور اسپرم کسی اور مرد کا جس بغیر رشتے کے، ایسے بچے حرام کے بچے ہوں گے۔ اور ایسے بچوں کو دنیا میں لانے کا جو مقصد ہے، اللہ کے جو دشمنوں کی جو سوچ ہے، جو ان کی چال ہے، وہ یہ ہے کہ جدال کی فوج تیار کی جائے گی، یعنی بے حیائی، فحاشی اور ہر طرح کی برائی جو ہے وہ حرام انسان کرتا ہے، حلال کا کبھی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حرام جو ہوں گے ان کو فروغ دیا جائے گا، حرام بچوں کو یعنی حرام انسانوں کو دنیا میں پھیلایا جائے گا۔ یہاں تک کہنے میں آ رہا ہے کہ 30,000 تک، تقریباً 30,000 ایک سال کے اندر بچے پیدا کیے جائیں گے۔ تو آپ ایک لیبارٹری میں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں کتنی لیبارٹریز بنائی جائیں گی یا بن چکی ہوں گی اب تک۔ تو کم از کم جو بچے ہوں گے وہ سالانہ بیسس پر جو ہے لاکھ تک تو بچے پیدا کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 10,000 حلال کے ہوں اور باقی 90,000 جو ہیں وہ حرام کے ہوں۔ پہلے بھی سیروگیسی کے ذریعے اسپرم کسی اور مرد کا اور عورت کے اندر کیپسول کے ذریعے انسرٹ کیا جاتا تھا، عورت کو پریگننٹ کیا جاتا تھا، پھر وہ بچے پیدا کرتی تھی، وہ بچے بھی حرام کے۔ اور یہ جو اس مشین سے پیدا ہوں گے جن کے رشتہ نہیں ہوگا کچھ، وہ بھی حرام کے بچے ہوں گے۔ حرام کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، بے شرمی کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے تازہ مثال آپ کو بتاتا چلوں آج کے حساب سے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان جو پہلے شرم کا رشتہ ہوتا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ بہت کم ایسے گھرانے رہ گئے جہاں پر اس باپ اور بیٹی کے درمیان میں جو شرم اور حیا کا پردہ ہوتا تھا وہ قائم ہے۔ اکثریت جو دیکھی جاتی ہے وہاں ختم ہو چکی ہے، جس کی سب سے آسان سی مثال دیکھنی ہے تو آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، باپ بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ بہرحال ہمارے کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ عورت جو ہے اس سے ایک اس کا حق چھین لیا جا رہا ہے، اور وہ اس کا بنیادی حق ہے کہ ماں بننے کا۔ جب عورت اپنے پیٹ میں بچے کو جنم نہیں دے گی، اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے نہیں رکھے گی، نہ تو اس کا دودھ آ سکے گا، نہ ہی اس کے پیروں کے تلے جنت آئے گی۔ جب عورت کے پیر کے نیچے جنت ہی نہیں تو عورت کے وجود کا دنیا میں کچھ فائدہ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایسی عورتیں جو چاہتی ہیں کہ مشین کے ذریعے بچوں کو پیدا کروا لیں، میرا یہ میسج پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اور ہر مذہب کے لیے۔ ایسا عورتیں سوچتی ہوں گی کہ جو اس مشین سے فائدہ اٹھائیں گی، بچے پیدا کروا لیں گی، اسپرم کسی اور عورت مرد کا، چلیں اسپرم بھی اپنے شوہر کا ہی ہو،
فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسپرم بھی شوہر کا ہو، ایگ بھی عورت کا ہو، دونوں میاں بیوی ہو. اس صورت میں کیا عورت اپنے پیروں کے تلے جنت محسوس کر سکے گی بغیر اس تکلیف کو، اس تکلیف کیا کہوں، اس میٹھے میٹھی تکلیف کو، کہ جس کے بدلے میں اللہ اسے جنت کی مالکن بنا دیتا، اس کے پیروں کے تلے جنت دے دیتا ہے. تو کیا وہ عورت مشین کے ذریعے پیدا کیے ہوئے بچے سے وہ پیار اور وہ محبت کر سکے گی جو اس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر اسے اپنا خون پلایا ہو؟ تو ایسا تو ناممکن سی بات ہے کہ وہ پیار جو ایک عورت پیدا کرے بچے کو اور ایک مشین بچے کو پیدا کرے، دونوں میں بہت فرق ہوگا. عورت کے دل میں اسی بچے کا پیار ہوگا جو اس نے اپنے کوکھ سے پیدا کیا ہوگا اور اس کو جس کو اپنا دودھ پلایا ہوگا. مشین سے پیدا ہوئے بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کے جسم سے دودھ نکالا ہے، کیونکہ وہ تو مشین نے تیار کیا. عورت کے پیٹ میں تیار ہوتا تو اس کو دودھ آتا نا. چلیں جی، آخر میں دعا کریں گے پروردگار رحم کرے ہم سب پر، ہمیں ان حرام حرکتوں سے، حرام چیزوں سے مالک محفوظ کرے اور ان عورتوں کو ہدایت دے، ان کا عورتوں کے دلوں میں جو ہے تھوڑا سا اپنا ڈر پیدا کرے، جو یہ سوچتی ہیں کہ ہماری فگر خراب ہو جائے گی، ہمارے جسم کی شیپ خراب ہو جائے گی. تو ایسی عورتوں کے اوپر افسوس بھی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کچھ بولیں یا نہ بولیں انہوں نے کرنی وہی ہے جو ان کا اپنا دل چاہتا ہے. بہرحال اللہ نے جو عورت کو بنایا تھا وہ نسل بڑھانے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.